شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب کی آج جو تقریر تھی بڑی خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو لگتا ہے کہ کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان کے خلاف کیسز ختم ہو رہے ہیں، ایک طرف تو آپ نے نیب کا آرڈیننس لے آئے کہ جی آپ 14 دن سے لے کے 40 دن کے بعد بیل ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ نے پنجاب حکومت کو کہہ کر جو ایک شخص جیل میں بند ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کمپین چلا رہا ہے اداروں کے خلاف۔ اگر ایک شخص ہمارے آرمی چیف، سٹنگ آرمی چیف کے خلاف اذیان بکتا ہے، ہمارے اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف ہیں ان کے خلاف جلسے میں اذیان بکتا ہے، آپ اس کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک شخص جو جیل میں بند ہے اس کے لیے آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن استعمال کر کے پنجاب حکومت کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کاشف بھائی، ہمارے پولیٹیشینز کو اب گرو کر جانا چاہیے، میچور ہو جانا چاہیے، دوسری اپوزیشن پارٹیز کو بھی جینے کا حق دیں۔ کل کو وہی اپوزیشن پارٹیز حکومت میں آئیں گی اور آپ اپوزیشن میں ہوں گے، پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا، پھر آپ کو گلا ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی ایک چھوٹے معاملے کے اوپر نہیں بولنا چاہیے آپ، لیکن آج وہ تو ججز کے خلاف بھی بول رہے ہیں۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، کسی ایک کو ہدف بنا لینا یا کسی ایک ادارے کو ہدف بنا لینا، یہ پرائم منسٹر کی شان نہیں ہے۔ پرائم منسٹر تو پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف نے زبان بولی ہے وہ کنٹینیوٹی ہے جو پچھلے ایک مہینے سے ان کے ایم این اے، ایم پی ایز اور فیصل واڈا وغیرہ اسمبلی، سینٹ اور ہر جگہ پہ بول رہے ہیں؟ سر اگر یہی معاملات چلتے رہے تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز بجائے میچور ہونے کے آپس میں اتنی چپکلش کر لیں گے کہ یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے نہیں، آج جو شہباز شریف نے کہا جی میں ججز کو، مطلب میری ریکویسٹ نہیں، انہوں نے یوز کیا ورڈ کہ جی عمران خان کو ضمانت دیں، یہ کون ہوتے ہیں ضمانت؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں عدالتوں کو۔ ان کو شاید وہ زمانہ یاد ہے کہ جب وہ ملک قیوم صاحب کو آرڈر کیا کرتے تھے فون پہ، تو بے دہانی میں آج وہ ججز کو کہہ گئے ہیں، ویسے وہ فون پہ، لیکن آج آپ وہ فون پہ کہتے ہیں، آج وہ بے دہانی میں ذرا نہیں، باڈی لینگویج سے پریشان نہیں لگے وہ جی؟ پرائم منسٹر کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے مصروف ہوتے ہیں، میرا تو یہی خیال ہے کہ پرائم منسٹر بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن ججز کا جو اس وقت رویہ ہے، ججز جو اپنا ریگین کرنے، پرائیڈ ریگین کر رہے ہیں، ان کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ بڑے آزاد آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جوڈیشری اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے دوبارہ، اور جوڈیشری چاہتی ہے کہ ڈیسیژنز میرٹ پہ ہوں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے جوڈیشری جو اب ڈیسیژنز کر رہی ہے وہ ساری اسی کوشش میں ہے کہ ہم کسی بھی طرح لوگوں کو نظر آئے ہمارے ڈیسیژن، اور لوگ خود تعریف کریں۔ اسی وجہ سے شہباز شریف کی جو لینگویج تھی ٹورڈ جوڈیشری، دیٹ واز پیتھیٹک۔ میرا خیال ہے جی کہ پرائم منسٹر کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس لیول پہ پرائم منسٹر کا آنا بنتا ہی نہیں ہے، اور پرائم منسٹر کو کسی کو نہیں کہنا چاہیے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ادارے کرتے رہے اپنا کام، آپ اپنا پرائم منسٹر ہیں، آپ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیے۔ آپ دوسرے کی ڈومین میں جائیں گے، پھر آپ کہیں گے ہماری ڈومین میں کوئی آتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ گوری صاحب، آپ ریاست کے عدل کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس نے آج جوڈیشری کے لیے جو الفاظ یوز کیے اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ دھمکایا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو سننا چاہیے عدلیہ کو ان کی بات، کہ اپنے آزادانہ فیصلے دینے چاہیے؟ نہیں جی، عدلیہ کو بالکل جیسے عدلیہ آزادانہ فیصلے کر رہی ہے اس کو ویسے ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل یہ جیلوں میں ہوں گے، وہ نہ ہونے کا تو دکھ لگ رہا تھا مجھے آج۔ کل یہ جیلوں میں ہوں گے، وہ باہر ہوں گے۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہنا۔ پاکستان میں استحکام نہیں آ رہا۔ جب پاکستان میں معاشی استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا۔ اچھا مجھے بتا دیجیے، وہ اس میں ایڈ کر لیجیے کہ آپ سیاسی استحکام کی جب بات کرتے ہیں تو آپ جب عوام کا مینڈیٹ جو ہے، اگر وہ مینڈیٹ چوری کر لے اور جو عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ اگر اقتدار میں نہ آئے تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ یہاں پہ ہمارے سارے جو سیاستدان ہیں اور سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس بات کو الٹا کرنے پہ ثابت ہے پچھلے 2.5-3 سال سے کہ نہیں جی آپ کا معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری نہیں ہے۔ سیاسی استحکام فرسٹ ہے، اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا، پھر میرے ملک میں انصاف ہوگا، دین استحکام آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز جیسے فیصلے یہ والے کر رہے ہیں نا بھائی، عام آدمی کو بھی ریلیف دیں۔ عدلیہ کے اندر، عدالتوں کے اندر رول جاتے ہیں دادا پاوے پوتا ہنڈاوے، ایسے کیسز ہیں جو گزر گئی 3 نسلیں تباہ ہو گئی ان کی، آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا۔
لاکھوں کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں. کیا ان لوگوں کو بھی ایسے سپیڈی طریقے سے انصاف ملے گا؟ نہیں. میری اپنی اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے یہ درخواست ہے کہ خدا را توجہ دیں, اور وکلا کمیونٹی سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی عدلیہ اور وکلا کمیونٹی یہ مل کر عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے. اور دوسری بات سن لیں, ججز جو فیصلے کر رہے ہیں عوام ان کے فیصلے کی تائید کر رہی ہے. اچھا, مجھے غوری صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجیے. پنجاب حکومت نے عمران خان کے خلاف جو ہے نا جی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. کابینہ نے منظوری دے دی ہے مریم نواز نے کہ جو بڑا کام بقول ان کے کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں اس کے بعد جو ہے سیاسی جو ہے استحکام آ سکتا ہے, یا پھر ملکی حالات جو پہلے ہی بڑے دگردوں ہیں اس کے بعد یہ کیا حالات ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے. یہ تو پنجاب گورنمنٹ میں آ رہا ہوں ہے. تو یہ جو سیاسی حکومتیں بنی ہیں نا, پنجاب گورنمنٹ ہے یا وفاقی ہے یا جو بھی ہے, کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے انتقامی, ملک کی بہتری کے لیے. اچھا میری بات سنیں تاجر صاحب, یہ ملک کی بہتری کے لیے آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے اوپر ایک دوسرے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مفادات کی جنگ, مفادات کی جنگ ہے, اپنی ذاتی مفادات کی جنگ ہے ان کی. یہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی کھل کر ان کو کام کرنے کے لیے, ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. نہ ہی ان کے پاس کوئی میکنزم ہے کسی قسم کا. صرف میڈیا پہ آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, اور بس یہ اپنا آپ دکھا رہے ہیں. مگر آپٹکس ہے ساری جی, کاسمیٹک ہے سر, کاسمیٹکس بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہ پنجاب حکومت کس طرف چل پڑی؟ کون کروا رہا ہے ان سے؟ میاں شہباز شریف کی لینگویج آپ نے دیکھی آج, اور جس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو نوشتہ دیوار جو ہے لکھا پڑھ رہی ہے, انہوں نے دیوار پہ لکھا ان کو پڑھا جا چکا ہے کہ اگلے آنے والے دن, کیونکہ آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہیں, ابھی غوری صاحب تو بڑا رونا رو رہے تھے نا جی عوام کی, لیکن جو شرائط ان کی ہیں, اور اس کے بعد تو میرے خیال میں یہاں پہ خودکشیاں بھی بڑھ جائیں گی اور لوگوں کی بہت مشکل حالات ہو جائیں گے, جو ٹیکس وہ کہہ رہے ہیں لگانے کے لیے, اور جو کہ حکومت تیار بھی ہے اس کے اوپر. تو یہ جو پنجاب حکومت ایک انتقامی کارروائی کرنے جا رہی, بظاہر انتقامی کارروائیاں اور کچھ نہیں ہے, اس کے بعد جو حالات ہیں کیا ہوں گے؟ کیا بائی فورس آپ حکومت کر سکتے ہیں؟ کاشف بھائی, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کو کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل ملا ہے. ان کو پیسے باہر سے آ رہے ہیں اور پیسے مل رہے ہیں. ادروائز کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نئی گاڑیاں خرید کے دیتے اور عام وزراء کو اور عام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو باہر کے دورے کروانا شروع کر دیے ہیں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی جیب میں پیسے آنا شروع ہو جائیں. اور اب پنجاب گورنمنٹ ایک اور ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ کہ لاہور کو وہ کمپنی صفائی کرے گی. پہلے جیسے آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں پہلے ترکی کی ایک کمپنی کو دیا گیا تھا ٹھیکہ, اس میں سے بہت بڑی کک بیکس کھائی گئی تھی جی, آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں, لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ ایک ٹھیکہ دیا جا رہا ہے اور وہ لاہور کی صفائی کیا کرے گی کمپنی. اور اس کے بعد آپ کو جو کچرا ڈمپ کرنا ہے, جس طرح پہلے آپ محمود بوٹی میں کھلے عام پھینک دیا کرتے تھے اور تعفن پھیلتا تھا, وہ ڈمپنگ کی آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو پہلے آپ ڈمپنگ کی جگہ بنا لیں. خدا عثمان بزار نے بنائی تھی جگہ جی سر, اب نہیں ہے, اور اب ان کو وہ جگہیں بنانی چاہیے, اس کے مطابق چلنا چاہیے, اور بجائے فورن کمپنیز کو دینے کے اپنے لوکل آپ میونسپل کارپوریشن کو یوز کریں, اس کو استعمال کر کے آپ چلیں. میونسپل کارپوریشن سے وہ کک بیکس نہیں آتی ہیں نا جی, اچھا جو وہاں سے آتی ہیں. اچھا, عوام کو ڈمپ کریں گے یہ مہنگائی سے, غربت سے, ناانصافی سے, ناقانونیت سے. یہ ڈمپنگ کریں گے, عوام کی اجتماعی قبریں بنائیں گے, کھودیں گے اور اس میں دفن کر دیں گے. عوام میں اور ان میں اب بہت فرق آ گیا ہے. یہ گیپ زیادہ ہے, اشرافی ہیں, عوام بیچاری حاکم اور محکوم زیادہ نہیں ہے. عوام ایک سائڈ پہ اور یہ حکمران ایک سائڈ پہ, اشرافی ہے, زیادہ نہیں ہے خالی. اچھا شیخ صاحب, یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بظاہر نظر آ رہا ہے کرنے جا رہے ہیں, پہلے ہی ہم پوری دنیا میں جو ہے بدنام ہوئے ہیں پچھلے 2 سال سے. اس کے بعد کے پی کے میں جتنا بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا, ویسے تو ان کو قومی سطح پر بھی سب سے بڑی پارٹی وہ ہے. جب یہاں سے یہ کام شروع کیا جائے گا, مریم نواز کرے گا کوئی اور, اگر مریم نواز کا ہی نام آئے گا کیونکہ سی ایم انفارچونیٹلی وہ ہے, ویک حکومت ہے, 150 ان کی سیٹیں ویسے بھی کم ہو گئی ہیں. تو اگر ادھر سے ریئیکشن آئے گا یا پروٹیسٹ ہوگا تو کیا پاکستان اتنی بیمار, میں کہہ سکتا ہوں کینسر زدہ معیشت کے ساتھ متحمل ہو سکتا ہے؟ جی کاشف بھائی آپ نے بالکل بجا وہ فرمایا. پریشر کوکر والی جو بات کی ہے عارف علوی صاحب نے, مائنڈ میں رکھیے گا. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس طرف سے کچھ کریں گے, ادھر سے ریئیکشن آتا ہے.
یہ صوبائیت کا ایک تعصب پھیلے گا, پھر دوبارہ پھر آپس میں پاکستانی کے ساتھ لڑے گا نا. یہ کسی کو آپ کو پتا پچھلے دنوں جو ایم کیو ایم کا جو ہے سبز واری, اس نے صوبائیت کی بات تو کر دی. اس نے کہا کراچی سے تھے ہمارے جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال, اس لیے ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی. وہ تو بات کر دی, اس نے شروع کر دیا کام. سر یہ صرف انہوں نے نہیں کی, باقی جگہوں سے بھی صوبائیت کی کافی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں لمحہ فکری ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہندوستان میں کم از کم ہم کاپی کر لیں. ہندوستان کے اندر یہ تو ہے, ان میں ہندوستانیت ہے, ان میں ماروسی سیاست نہیں ہے, ان کے اندر سیاسی پارٹیز بنی ہوئی ہیں اور ہر دفعہ چینج ہو جاتی ہے لیڈرشپ. کبھی ایل کے اڈوانی آتے تھے, کبھی ڈاکٹر منموہن سنگھ آتے تھے, کبھی کوئی آتا تھا. تو ہمیں بھی اس طرز کے اوپر جانا پڑے گا. ہمیں یہ ماروسی سیاست چاہے پیپلز پارٹی کی ہے, چاہے کسی کی بھی ہے, اور ایون کہ میں کہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی فیملی کو آگے لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی ختم ہونی چاہیے. اختر مینگل صاحب لائے ہیں تو ان کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ چیزیں اچکزئی صاحب لائے ہیں, ان کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے, سوچنا چاہیے. چلیں آپ تو نہیں سوچیں گے کبھی بھی پاکستان کے متعلق, کیونکہ آپ سب کی جائیدادیں باہر ہیں, آپ سب کے بچے باہر ہیں, آپ سب کی چیزیں باہر ہیں, لیکن پھر بھی خدا را پاکستان کے لیے سوچئے جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے. رائٹ. کوئی صاحب, آپ تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کی سیاست کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل آنسٹ اوپینین دیجیے گا کہ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے یا پھر عوام کا بنیادی اشیاء کو لے کر جینا مشکل ہے اس وقت؟ حکومتی دعوے ہیں کہ مہنگائی روز کم ہو رہی ہے, پنجاب حکومت کا ایک دن بھی کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, مہنگائی کم ہوئی ہو تو خودکشیاں ہوں, مہنگائی کم ہو تو آرام سے جینا نہ سیکھ لیں. گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ اپنے سے اندازہ لا لیں, اپنے ورکروں سے اندازہ لگا لیں, ان سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے, کیا گھروں کے کرائے کم ہوئے ہیں, کیا فیسیں کم ہوئی ہیں, کیا گیس کے بل کم ہوئے ہیں, کیا چینی سستی ہوئی ہے. بتایا تو صحیح ہوا کیا ہے, کسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ آپ نے سامنے دیکھ لیا ہے. چینی مافیا کیا کرنے جا رہا ہے, ایل پی جی مافیا کیا کر رہا ہے, تو کوئی نہیں ہے کسی قسم کا. بالکل مہنگائی کا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مریم نواز صاحبہ سے ایک پیغام دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اقتدار میں آنے کے بعد 200 یونٹ فری دوں. تو مریم نواز بلاول نے بھی کہا تھا ہاں جی وہ 300. آپ ہماری ایکسیس تو آپ تک نا, تو ہماری آپ 45 سے آئی ہیں, 47 سے آئی ہیں, مجھے کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے نہیں, سورج بھی آج کل 47 تک ہی ہے, وہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کیسے آئیں, اوپر نکل گیا. ٹھیک ہے نہیں. تو میرا آپ سے ہے کہ آپ نے 200 جو یونٹ کا کہا تھا, ہم آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر انشاءاللہ تعالی ہزاروں رکشہ ڈرائیور, مزدور, محنت کش آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے چند دنوں میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر آ رہے ہیں. اور صرف یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ 200 یونٹ فری کب ملے گا اور مہنگائی کب کم ہوگی, جو سی چیزیں کم ہوئی ہیں وہ بتلایا جائے. غوری صاحب یہ بھی بتائیں نا, آپ پولیس کا بتا رہے تھے, کوئی انہوں نے وہ سسٹم شروع کیا ہے وہ ایزی پیسہ لینے کا. وہ ٹریفک پولیس کے جگہ جگہ کے اوپر نا ان کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ چلان کرتے ہیں, ساتھ انہوں نے جائز کیش والا بٹھایا ہوا ہے. وہ چلان پتہ نہیں آپ کی آسانی کے لیے, ہماری آسانی کے لیے, ساتھ جائز کیش والے کو بھی پیسے دیں, ساتھ ان کو بھی دیں. پولیس کی بات سن لیں, 12 سالہ رکشہ ڈرائیور کا بچہ علی جان 4.5 ماہ ہو گئے ہیں, وہ مسنگ ہے. تھانہ فروز والا ہے, ڈی پی او شیخو پورا لگتا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, آج تک بچہ برآمد نہیں ہو سکا, کوئی کام نہیں اس کے اوپر ہو سکا. اب ہم احتجاج کریں گے, سڑکیں بند ہوں گی, پھر ان کو ہوش آئے گا. یہ دیکھ لیں, یہ میرے ملک کے اندر انصاف ہے. خیر وہ انصاف دیکھیں پولیس کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ عدالتوں میں تو آپ نے باہر میں جانا ہے, امیڈیٹ ریلیف تو آپ کو پولیس دے سکتی ہے. دیکھیں نا, مریم نواز صاحبہ کو چاہیے نا کہ آئی جی صاحب سے پوچھے, میں روز 15 دن ہو گئے میں سڑکوں پہ احتجاج کر رہا ہوں اس بچے کے لیے, کوئی سننے والا نہیں. آئی جی صاحب سے آپ پوچھ کے کیا کریں گے, آئی جی صاحب کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. وہ بھی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے, 2-2.5 سال سے وہ بیٹھے ہیں مخصوص خدمات کی وجہ سے. خیر شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے ریٹائرڈ ججوں کا آرڈیننس لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹریبونلز میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو انہوں نے PDM-1 گورنمنٹ نے قانون سازی کی تھی پارلیمنٹ میں, دوری پارلیمنٹ سے, کہ 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نیب نہیں لے سکتا. اب عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے, کیونکہ سننے میں یہی آیا کہ کچھ اور کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائے جا رہے ہیں, تو یہ آرڈیننس جو ہے 40 دن سے پہلے ضمانت نہیں ہو سکی, جس پہ سعد رفیق صاحب بھی آج بولے ہیں, MQM بھی بولی ہے. تو یہ کیا قانون سازی تماشا ہے اس ملک میں جی؟ سر یہ پرسن قانون سازی اسپیسیفک اس ملک کے اندر بالکل تماشا ہے, اس کو جیسے مرضی ٹویسٹ کر لیں. 204 مقدمات عمران خان پہ ابھی تک ہیں, 34 مقدمات نئے بننے جا رہے ہیں, اور یہ اسی کا یہ شاخسانہ ہے, یہ جو اب کیا گیا 14 دن سے 40 دن کا.
یہ اسی وجہ سے کیا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا یہ سب کچھ کر کے لیجیٹیمیسی مل جائے گی اس جعلی حکومت کو؟ جی سر میں کہ یہ سب کچھ کر کے آپ کو کیا لیجیٹیمیسی مل جائے گی اس گورنمنٹ کو جس کو عوام نہیں مانتے؟ ملتی ہے اور نہ ہی اللہ کا قانون ہے کہ نہ ہی آپ کو پھر کہیں سے سپورٹ ملتی ہے. یہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے. آپ ہمیشہ جائز کام کریں, مناسب کام کریں اور وہ سوچیں جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں. اگر آپ یہ آج سوچیں گے کہ یہ اس گڑھا اس کے لیے کھود رہے ہیں, کل کو اس گڑھے میں آپ خود بھی گر کیونکہ سکتے ہیں. سائفر اور عدت کیس تو مطلب اسی لیے تو آج چھٹی دی گئی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ان کی بھی ہیئرنگ تھی تو ان کو تو وہ میرے خیال میں 1-2 دن کی بات ہے. وہ چلے ایک ہفتے میں ہو جائیں گے حل. یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے کو لٹکے رہنا ہے. وہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 ویک ہو جائے گا. انہوں نے حل تو ہونا ہی ہے. ایک طرف تو آپ صحافیوں کی جو ہے تو زبانیں بند کر رہے ہیں, اس قسم کے بل لا رہے ہیں, دوسری طرف آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اتنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریشر کوکر والی جو بات کی ہے, ہم بارود کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں, دبی ہوئی چنگاری کو یہ ہوا دے رہے ہیں, یہ خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کی اوپینین اس پہ چاہوں سر گا. یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. میں نے وہ وقت بھی دیکھے لیبیا کے اندر معمر قذافی حکومت کیا کرتے تھے, کتنا امن تھا, اور بعد میں کیا ہوا. عراق کا ہم نے اشر دیکھا ہے, مصر کا ہم نے اشر دیکھا ہے. مطلب ہمارے سامنے وہ تمام مسلمان ممالک کی مثالیں موجود ہیں جن کو بعد میں راک کا ڈھیر, وہ چنگاری لگی اور وہ راک کا ڈھیر بن گئے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو خدارہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے. اور جتنے لوگ اس ٹائم اقتدار کے اوپر ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہے, معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جی سیاسی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بعد کیا اس حکومت کو کوئی حیثیت ہوگی یا پھر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ بگڑ سکتے ہیں؟ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ عوام نے دی ہے. اس کے بعد آپ ان کو دیوار سے بھی لگا رہے ہیں, مقدمے بھی کر رہے ہیں. جس پولیس کی آپ بات کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے اس نے صرف یہی کام کیا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے, ان کے گھر تباہ کیے, چار دیواری ہیومن رائٹس کو پامال کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر چل سکتا ہے ایسے؟ دیکھیں یہ ظلم کسی شکل میں بھی ہو, وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی آ کے اقتدار میں آ کر اور دوسری سیاسی پارٹی سے بذریعہ پولیس انتقام لے اور بطور ٹول پولیس کو استعمال کرے, یہ زیادہ دیر ویسے بھی کبھی بھی نہیں چلا اور اب بھی نہیں چلے گا. اور ذہنی طور پہ تو لوگ مہنگائی کی وجہ سے اتنا کی تنگ آ چکے ہیں اور اس حکومت کو حکومت تو سمجھتے ہی نہیں ہے نا. گزارش یہ ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں یہ حکومت ہے بھی نہیں. عارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ پریشر کوکر کسی وقت بھی پھٹنے والا عوام کا. وہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا یا جو بھی نون لیگ کا, میں ہم ان کو پولیٹیکل اس پہ علیحدہ کر دیجئے, لیکن عوام کی جو عوام کا پریشر کوکر نہیں ہے خالی, یہ جو بلاسٹ ہونے ہیں تندور ہونے ہیں, کوکر تک چھوٹی سی چیز ہے. اب بھی پھٹا ہی ہوا ہے, اب لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. عوام سچی بات ہے, عوام تو انتظار کر رہی ہے. غوری صاحب جس احتجاجی تحریک کو کوئی لیڈ نہ کرے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. وہ ایک موب ہوتا ہے, پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کیوں شیخ صاحب؟ ایسا ہی ہے, وہ مشکل ہوتا ہے اور یہی ہم نے دیکھا ہے باقی ملکوں کے اندر ہوتے ہوئے. اور یہ تو شیخ صاحب ہم کیسی قوم ہیں, ہم کیسی حکومتیں ہیں کہ ہم قرض جب لیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں. ہمارے وزراء بھی وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی مل گئی. کیا کامیابی مل گئی جی؟ IMF نے ہمیں قرضہ ہمارا $1 ارب کا ہمیں سینکشن کر دیا. تو یہ جو بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے اوپر ڈیفیسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, ہم نے بہت سارے پیسے بھی دینے ہیں. حکومتی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ہم تو ایک وعدہ کرتا ہے عرب حکمران کہ $10 ارب کی ہم انویسٹمنٹ کریں گے کسی بھی MOU, کسی بھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر, اور ہم ٹی وی کی اسکرینیں بھر دیتے ہیں. لیکن ہم اس کا مطلب ڈنگ ٹپاؤ ہو رہا ہے سارا کچھ. سر ہمارا جو انٹرنیشنل ہمارا ڈیٹ ہے, جو قرضہ ہے باہر کا, وہ تو صرف 7% ہے. وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے وہ اس ٹائم 84% ہے. گردشی قرضہ ہو گیا. گردشی قرضہ, اور گردشی قرضے میں سب سے زیادہ IPPs کا ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کی تھی, بجلی بناؤ نہ بناؤ ہم آپ کو کیپیسٹی بیس پہ پے کریں گے. اب وہ قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر ہم اس کا صرف سود بھی دیں تو ہم وہ نہیں دے پا رہے. اور ایک آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں معذرت کے ساتھ, وہ ٹائم آنے لگا ہے 2-4 ماہ میں کہ ہم اس کو پاکستان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کریں گے اندرونی قرضے کے اوپر, ناٹ بیرونی. بیرونی ہمارا 7% ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو IPPs کی بات کر رہے ہیں IPPs کو بھی انسٹالمنٹ ہی نہیں دے پا رہے اور ان کے ہم سود انٹرسٹ بھی نہیں دے پا رہے, تو ہم کہاں سے پورے کریں گے؟ شیخ صاحب اس میں تو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر وہ میاں منشا ہے. میاں منشا کی 2 سال سے انہوں نے پروڈکشن نہیں کی ہوئی. میں اور آپ بالکل پیسے جا رہے ہیں ان کو, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ اسی طرح چل رہی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں اور آپ وہ لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہے ہیں اور میاں منشا صاحب کو پیسے بھی دے رہے ہیں. میاں منشا صاحب تو از ویری کلوز ٹو میاں نواز شریف.
سر میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے فرنٹ مین بھی رہے آئی پی پیز ہیں وہ سارے کے سارے بہت تگڑے ہیں اور ساروں کے ساروں نے سوورن گارنٹیاں لی ہوئی ہیں باہر کی، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ ایگریمنٹ کیے تھے جس کی وجہ سے آج پاکستان اس شیخ صاحب ایم سی بی تو اس کو سستا دیا گیا تھا، کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ جی اس آپ وقت بھول جاتے ہیں. ایک 87 کروڑ کا ایم سی بی بیچا گیا تھا اور اگلے دن میاں منشا صاحب نے 88 کروڑ کا جہاز لیا تھا. تو یہ تو میرے علم میں ہے جی تھوڑا بہت. رائٹ. آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے جی، میں نے بھی پڑھا کہ چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی جی. ذرا سٹوری بتا دیجئے، میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ہم کیا ہوا. جو واقعہ سامنے آیا نا وہ یہ ہے کہ ایک ایبٹ آباد کی فیملی ہے، اس کا بچہ ادھر آیا 9 سال کا سوری. وہاں پر کہیں ان کا لواحقین کا اور ہسپتال انتظامیہ کو آپس میں کوئی تلخی ہوئی. اس کے اوپر جو فوٹیج میں اب آیا نا، جو بعد میں ڈکلیئر ہوا، وہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں اور عملے کی طرف سے اپنا لواحقین کے اوپر تشدد کیا گیا. نہیں وہ ریزن کیا بنا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا جی. وہ ظاہری گل، وہ پیشنٹ یہی کہتے ہیں کہ میرے پیشنٹ کو دیکھ لیں، اب لیٹ آیا یا دیکھا نہیں ہے، یہی ریزن ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ کون سا کوئی اور ریزن نہیں ہے. اچھا. مگر اس کے بعد اتنا زیادہ تشدد کیا گیا، پھر دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں ایک ڈاکٹر نے سب لوگوں کو بلایا، پھر ان کو مزید حملہ آور ہوئے، ان کی خواتین بھی ساتھ تھیں، پھر ان کا بچہ ڈیتھ ہو گئی اس بچے کی. اچھا، اس واقعے کے بعد ڈیتھ ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے، آپ کے بچے کو ڈیڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں. ڈیڈ ہاؤس میں نہیں رکھا گیا، ان کو کوئی رشتہ دار تھے ادھر مالٹن کے سائڈ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ ڈیڈ باڈی گئی اور وہاں سے لوائکن کو پھر گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا بچے کے والدین کو. اور اس کے بعد 5 دن ہو گئے ہیں او پی ڈی بند ہے. مجھے بتائیں، ایک شخص کی وجہ سے آپ نے ہزاروں مریضوں کو خوار کیا. میری ینگ ڈاکٹرز کی قیادت سے، میری اپنا جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ خدا را آپ ہمارے لیے مسیحا ہیں، کسائی نہ بنے. آپ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی ظلم کرتے ہیں، وہاں پر تو آپ ہڑتال نہیں کبھی کرتے، وہاں پہ آپ کے کوئی گلے بھی پڑ جائے تو آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. سرکاری ہسپتالوں میں آپ مریضوں کے ساتھ جو رویہ آپ لوگوں نے اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے، اس سیکورٹی تو عام پبلک کو فراہم نہیں ہو رہی، آپ کے پاس تو پھر درجنوں گارڈ ہوتے ہیں. شیخ صاحب غوری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نہ دوائیاں فری، نہ ایمرجنسی میں مریضوں کو فری دوائیاں. جنرل ہسپتال میں دیکھ لے کیا مریضوں کو وہ کہہ تو رہی ہے سی ایم کے کلینک آن ویلز ہے. میں تو شہر لاہور کے بسنے والوں کو اور پاکستان کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ خدا را سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائیں، حکومتی اداروں کو جگائیں اور پاکستان کے ڈاکٹر حضرات کو بتائیں کہ خدا را پاکستان کی جو عوام ہے یہ پسی ہوئی ہے، غربت کی وجہ سے مری ہوئی ہے. آپ ان کو نہ مارے، آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی اس فیملی کے ساتھ. آپ کے اندر اس میں اگر آپ ڈاکٹرز کی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پولیس کا رول اچھا نہیں ہے نا جی، وہ بیٹھ کے بٹھاتے دونوں لوگوں کو. پولیس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پریشر گروپ پولیس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے YDA جی، جو اس کے بعد پولیس ون سائیڈ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. نہیں، ہم اپنے آخر کب تک کے فورم سے جو سلمان رفیق صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، ظاہر ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے. کمیٹی بنائی انہوں نے، 4 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ کہیں یہ نہ کہ محلے کی بشیرہ کے پاس کمیٹی ڈال جاؤ اور پھر نکلے ہی نہ وہ لے کے بھاگ جائے. کاشف بھائی انصاف ملنا چاہیے، انصاف. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو بچہ یا کوئی اگر کسی کا لواحقین فوت ہو جائے اس ڈاکٹر کو ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کرتے کیا ہیں کہ اگر کڈنی کی پرابلم ہے صرف لکھ کے چلا جاتا ہے کہ جی اس کو نیفرولوجسٹ دیکھے گا. نیفرولوجسٹ 6 دن بعد آتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. اسی وقت ارجنٹلی آئے، اگر نہیں آتا تو پوری ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بندہ فوت کیوں وجہ سے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ادھر انسان کو ہاسپٹل کے اوپر بھی میں اس کو سانیہ کہوں گا. ادھر انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، انسان جانور ہمارے. یہ ہمارے مسیحا ہیں، ہمارے ڈاکٹر ہیں، ہم ان کے پاس علاج معالجے کے لیے یہ کہ سرکاری ہسپتالوں کا معاملہ تو دیکھیں نا، پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ہسپتالوں کا معاملہ جو پچھلے 30 سال سے وہاں پہ لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ موجودہ حکمران ہی ہمارے جو ڈیلیبریٹلی ادھر لے کے گئے نا، ہمارے پاس تو اب آپشن ہی کوئی نہیں رہ گئے. پرائیویٹ کالجز ہوں، پرائیویٹ سکول ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں، ٹھیک ہے نہیں. اب پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپ جاتے ہیں، آپ کی وہ گھر تک بکوا دیتے ہیں، باقی کیا رہ گیا جی. میرا کہنے کا مطلب پھر وہاں پہ لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں آپ سے بڑی ساری امیدیں ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر عام معاشرہ کیا کرے گا؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو غریب لوگ آتے ہیں ہاسپٹلز میں ان کے ساتھ مسیحائی دکھائیے، ان کو بدماشی مت دکھائیے. ہماری ریکویسٹ ہے YDA کے جو ہے ان لوگوں سے بھی، ڈاکٹرز ہمارے دوست ہیں،
لیکن سلمان رفیق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, انٹائرلی ڈفرینٹ ہے آپ سعد کے رفیق دوست سے. ہیں تب اچھے ہیں نہیں, میں آپ یا کو یہ میں اس کے اوپر انصاف ملے گا؟ انصاف ملنا چاہیے. ہاں جی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سعد رفیق سے ڈفرینٹ ہے. آج سے 4 سال پہلے مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ان کی اسٹرائک سے وہ بھی تنگ تھے IDA کی. انہوں نے کہا تھا جی بہت سی چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں. میرا کاشف شہباز شریف نہیں آپ سے کرنے سوال, دیتا. میرا آپ سے سوال, جی جی. آپ ہم سے کر دیں, میرا آپ سے سوال ہے کیا ایک فرد واحد کی لڑائی کی وجہ سے کیا باقی کے مریضوں کو خوار کرنا, کہاں سے پاکستان سے چلڈرن ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. کے لیے کوئی ہے کچھ دیکھنے والا؟ رول آف لا کی بات ہونی چاہیے. بس جزا و سزا کا ہر ڈپارٹمنٹ سے جو نا جی وہ ختم ہو گئی. اس وجہ سے کسی کو ڈر نہیں رہا, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, لیکن جو آخری ٹاپک تھا وہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی دلدوز ہے. اور جس طرح ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس کے اوپر ہی چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں FIR لانچ کروا دی گئی ہے اور اس کو جو اس کی آخری رسومات ہیں وہ بھی ادا نہیں کرنے دی گئی. یہ خواجہ سلمان رفیق صاحب کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ مریم نواز شریف جو کہتی ہیں یہ بالکل اس کی نفی کرتا ہے, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں فرعون بیٹھے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پولیس ہے. تو یہ فرعونیت اگر ختم نہیں ہوگی تو عوام کا جو پریشر کوکر ہے, جو کہ ہمارے غوری صاحب کہتے ہیں وہ تندور ہے, جو پریشر کوکر نہیں ہے, وہ پھٹ گیا تو پھر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, ہم بھی نہیں رہیں گے, کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ مسیحائی کروائیے ہر ڈپارٹمنٹ سے, اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کا نام کتابوں میں بھی نہیں رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.